تو عرب یہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں۔ اسی دن سورج بھی گرہن ہوا تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہما، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ينکسفان بموت احدہما ولا لحیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے۔ اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا اگرچہ ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے، سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے
تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وہم من خشیتہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے، فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں۔ مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے، انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے، مستحب بھی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں رائے ہیں علماء کی۔ آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے، تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے، تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں، بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خوب سمجھ لیں، یہ جو چاند کے سال ہے نا، چاند کے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، یہ جو چاند کے سال چل رہے ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ آج 1443 ہجری ہے، 43، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس واقعے کو 1442 سال ہو چکے ہیں، 1442 سال، اس میں دھاندلی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت سے تاریخیں سال نوٹ کرنا شروع۔ اب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلم اس میں گڑبڑ کرے کہ نہیں جی 1 سال آگے پیچھے کر لو یا 1 مہینہ آگے پیچھے کر لو، ہو نہیں سکتا۔ تاریخ ایک آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جیسے پشاور میں 1 دن پہلے یکم رمضان ہے، ہمارے ہاں اگلے دن یکم رمضان ہے، بس وہ 1 دن کا گھپلا ہوگا، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا، اور وہ گھپلے کا بھی پتا ہوگا کہ یار وہاں گھپلا ہوا ہے یا یہاں ہوا ہے یا کہیں بھی نہیں ہوا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس سے زیادہ تاریخوں میں ہیر پھیر ممکن ہے نہیں، ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بھائی چاند تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا، تو اسلام نے جو قمری سال کو، جو چاند کے سالوں پر بنیاد رکھی ہے نا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں پوری دنیا متفق ہو کے بھی گھپلا کرنا چاہے تو یہ گھپلا ممکن ہے نہیں، جبکہ اس زمانے میں جو شمسی سال تھے، جو سورج کو دیکھ کے مہینے جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، اس زمانے میں اس میں گھپلا ممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گورے اس بات کے معترف ہیں کہ یہ جو شمسی سال ہے نا، آج ہم کہتے ہیں سن 2021، سوری 22، ہم جو کہتے ہیں نا سن 2022،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2021 سال گزر چکے ہیں، 2022واں سال شروع ہے. تو عیسائی اس بات کے معترف ہیں کہ یہ 100% یقینی نہیں ہے، اس میں گھپلا کیا گیا ہے حکمرانوں کی طرف سے. مہینوں میں گھپلے ہوئے ہیں کہ فروری کو تھوڑا سائڈ پہ لے جاؤ، مارچ کو تھوڑا آگے لے آؤ. یہ گھپلے درمیان میں ہوئے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوا، لیکن پوپ نے کیے ہیں اپنے کچھ، کوئی بھی مفاد تھا کسی کا. لیکن اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تو پوری دنیا میں پھیل گیا نا. یہ اس وقت امکان تھا اس بات کا، چاند کا امکان نہیں تھا، کیونکہ چاند میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند اپنی تاریخیں کیلنڈر بنا کے خود بتا رہا ہوتا ہے. جب بلند ہوتا ہے نا آسمان پہ، جب 14ویں کا ہوگا تو کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلی کا چاند بول دے. صحیح ہے نا. پھر جب غائب ہوگا تو یقیناً اگلا مہینہ ہی شروع ہو رہا ہے. اس میں کوئی دنیا کی طاقت یہ کر نہیں سکتی تھی کہ اگلا مہینہ شروع نہیں ہو رہا. تو اس میں گھپلے کا امکان تھا ہی نہیں. اس لیے اسلام نے اصل رکھا چاند کے سال کو، اور دوسرے نمبر پہ رکھا شمسی سال کو، کہ سورج کا سال ہے وہ دوسرے. لیکن اسلام کی جو بیسک عبادتیں ہوں گی کس پہ ہوں گی؟ وہ چاند پہ چلیں گے. گو کہ اس زمانے میں مشرکین بھی مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن وہ مہینوں کو آگے پیچھے اس معنی میں کرتے تھے جیسے قرآن میں آتا ہے نا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ مہینوں کو نا وہ یہ کر لیا کرتے تھے کہ محرم میں لڑائی منع تھی. اب جب انہوں نے لڑنا ہوتا تو کہتے یہ سفر کر لو، محرم کو اگلے مہینے لے جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو نام چینج تو ہو سکتا ہے، جیسے آج اتوار کو ہم پیار سے پیر کہہ دیں اور کل پھر ہم اتوار کر لیں. تو گھپلا اس معنی میں تو ہوگا کہ ایک مہینے کو نام آپ نے چینج کر دیا، لیکن وہ اگلے مہینے پھر ایڈجسٹ ہو جائے گا. جب نہیں لڑنا ہے تو وہی اصل محرم تو یہ تھا. تو یہ تو مشرکین کرتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ 12 مہینے کو 13 کر دیں، 13 کو 10 کر دیں، سال جلدی تبدیل کر لیں. یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے، کیونکہ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ گھپلا پکڑا جائے. چاند ایک کیلنڈر ہے، اور یہ ایسا کیلنڈر ہے، گھر کے کیلنڈر میں نا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. موبائل کی اپلیکیشن میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں، اپلیکیشن بنانے والی کمپنی چینجنگ کر سکتی ہے، کچھ بھی. اب تو خیر اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ خبریں متواتر بن گئی ہیں نا، پوری دنیا میں ایپس استعمال ہو رہی ہیں. اب شمسی سالوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو یہ سورج سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا، اس میں تبدیلی ممکن تھی، کیونکہ یہ ماہرین فلکیات کیلکولیشن کرتے تھے، اور ماہرین فلکیات لاکھوں میں ایک ہوتے تھے. پوری دنیا ان پر اعتماد کرتی تھی. وہ اگر گڑبڑ ان کو پیسے کھلا کے کچھ بھی کروا لو. بادشاہ نے گن پوائنٹ پہ کروا لیا، یعنی ممکن تھا. تو اسلام نے کہا کہ بھائی سسٹم وہ ہونا چاہیے جس میں تبدیلی کسی قسم کی ممکن ہو ہی نہیں. وہ کیا ہے کہ ایک کیلنڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں ہو. جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل لکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں نوٹ کیا بھائی جنوری کو یہ کرنا ہے، فروری میں یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ آپ کو سوچ لیں، مارچ میں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب خواتین بھاگ رہی ہیں بیان سے تو میں اب ضبط کر رہا ہوں اس میں. صحیح ہے نا. تو فیبرری میں یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ نا. اچھا تو آپ نے کیا کیا؟ اب آپ کا ارادہ ہوا کہ یار فیبرری میں بیگم صاحبہ نے یہ تاریخ نوٹ کی ہوئی، ان کو میں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں آپ کو تفریح پہ لے کے جاؤں گا. آپ گھر کے کیلنڈر میں چینجنگ کر سکتے ہو. حقیقت ہے. آپ کسی سے بولا یار کیلنڈر بنا دے، فروری کو مارچ کر دے یا جنوری کر دے تاکہ ایک مہینہ ڈیلے ہو جائے، لگا دو، نہیں پکڑا جائے گا آدمی. اگر آپ کی بیوی گھر سے باہر کبھی نکلتی نہیں ہے، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی دیہاتی ہے، وہ دیکھ کے دھوکے میں آئے گی نا اس کو آپ کے ہاتھ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممکن تھا. لیکن چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جو آسمان پہ ہوتا ہے، کوئی چاند پہ جا کے بھی اس کی چینجنگ نہیں کر سکتا. چاند کے معاملے میں آپ بیگم کو یا کسی کو بھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. بھائی یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا ہے، یہ تیسری کا ہے، یہ چوتھی کا ہے، یہ پانچویں کا ہے، اور جب چاند غائب ہوا تو یہ مہینہ ختم. جب نیا چاند ہوگا تو اگلا شروع ہے. اور یہ ایک آدمی نہیں دیکھ رہا، آپ نے چھپا کے اپنے کسی کمرے میں بند کمرے میں کیلنڈر نہیں لگایا. یہ اللہ یہ کیلنڈر وہ ہے جو آسمان پہ لٹک رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. اس میں چینجنگ ممکن نہیں تھی. لہذا جب ہم اگر کہتے ہیں آج 1444 ہجری ہے تو اس کا مطلب یقیناً 44 ہے، آج 43 ہے تو اس کا مطلب یقیناً 43 ہجری ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اس میں چینجنگ ممکن کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے. رمضان کا مطلب رمضان ہی ہے، وہی رمضان ہے جو نبی کے دور میں آیا تھا، کیونکہ کنٹینیو چل رہا ہے تو گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے. محرم کا مطلب وہی ہے. اس میں آگے پیچھے لے جانا ممکن نہیں تھا، ممکن تھا ہی نہیں ہے. شمسی سال میں یہ تبدیلی ممکن تھی. تو میں اتنی ساری باتوں سے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو دنیا جو ہے نا، دنیا یہ اگر آپ ماضی کی طرف جائیں، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. یہ آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے بیان میں ٹیکنیکل چیزیں زیادہ آ رہی ہیں، قرآن و سنت کم آ رہا ہے. آج ہی کی بات.
میں نے کہا قرآن و سنت ہی ہے 100%، اسٹائل تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، سمجھے؟ 100% قرآن و سنت ہے، اسٹائل تھوڑا سا اسٹائلش ہے، اسٹائل اسٹائلش ہو اور انداز ٹیکنیکل ہو، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو فالٹ کس کا ہے؟ یہ کھوپڑی کا فالٹ۔ قرآن و سنت ہی ہے جس کو میں ذرا ٹیکنیکل اسٹائل سے سمجھا رہا ہوں۔ ایک یعنی خوب اچھی طرح یہ بات سمجھیں، دیکھیں ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں نا، ہمیں یہ دنیا بکھری بھی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک جتنا ماضی میں جائیں گے ایک مینجمنٹ نظر آئے گی ہمیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں مشترک ہیں آج بھی، حالانکہ دنیا اتنی پھیل گئی، زبانیں تبدیل ہو گئیں اور قومیں ادھر چلی گئی، قوم یعنی اتنا کلچر میں اتنا فرق ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں آج بھی تمام قوموں میں۔ اس کا مطلب ان کی بیس کیا تھی؟ میں اور آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی کے 6 بچے ہیں، ایک امریکہ میں جا کے آباد ہو گیا، ایک جاپان میں جا کے آباد ہو گیا، ایک کینیڈا میں جا کے آباد ہو گیا، لیکن عید سب کی ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب بھائی یہ کہیں پہلے اکٹھے رہا کرتے تھے، سمجھتے ہو؟ کھانے میں قدر مشترکی کے نہاری سب شوق سے کھاتے ہیں۔ اب آپ گئے امریکہ والے بچے کو جا کے دیکھا جو 30 سال سے وہاں پر ہے، وہ بھی نہاری بڑے شوق سے نیمو نچوڑ کے کھاتا ہے، اسٹائل اس کا نہاری کا وہی ہے۔ آپ نے سفر کیا جہاز میں بہت لمبا، آپ چلے گئے جاپان میں نا، جاپان میں آپ دوسرے بیٹے کے گھر گئے، وہ بھی 25 سال سے وہاں رہ رہے، نہاری پیش کی وہ بھی بھر بھر کے کھا رہنے والے نا۔ پھر آپ آسٹریلیا چلے گئے، پھر آپ ساؤتھ افریقہ چلے گئے، تو آپ یہ کہو گے کہ یار یہ لگتا ہے ان سب کا باپ ایک ہی تھا، یا یہ باپ ایک نہ بھی ہو تو یہ بالآخر کہیں انڈین یا پاکستانی ہے کہ ان کا کوئی لنک دادا پردادا کا تھا، ورنہ جس کو نہاری کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ کیا بات ہے؟ وہ چین میں بیٹھ کے بھی بالکل وہی ٹیسٹ ہے بھائی، جاپان والا بھی بالکل وہی ٹیسٹ۔ حقیقت کیا ہے کہ جیسے ہی فاصلے بڑھتے ہیں نا، کھانوں کے ذائقے بالکل چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس کو کس نے بتایا کیسے نہاری بنتی ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیچھے جاتے جاتے نا کہیں ان کا لنک آپس میں مل رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کچھ چیزیں آج بھی پوری دنیا میں مشترک ہیں جس سے لگتا ہے کہ یار یہ پہلے کہیں جا کے سب کا لنک ایک جگہ جا کے جمع ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دن ساری دنیا میں ایک ہی ہے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، ساری دنیا میں ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں۔ اور یہ اتنی پرانی تاریخ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں بھی ہفتے کے کتنے 1400 سال پہلے تو 100% یقین تھا کہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہی ہے۔ جمعے کو فرائیڈے کہہ دیے انگریزوں نے، ہندوؤں نے کچھ اور کہہ دیا، ہندی میں یک شمبا، دو شمبا، سہ شمبا، چار شمبا اس طرح کر دیا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن ہے یہ گھوم پھر کے۔ حالانکہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں کوئی 7 کا عدد ایسی چیز ہو جو کہیں نمودار ہوا ہو آسمان میں، کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہو کہ بھئی 7 دنوں، یعنی یہ کیوں ہم پوری دنیا میں گھوم پھر کے اسی کو گھما پھرا کے لا رہے ہیں؟ اس کا مطلب بھائی یہ کوئی پیچھے کوئی جاتے جاتے نا، اور ہم جتنا ماضی میں جائیں گے ہمیں سب سے پہلے اسلام ملتا ہے۔ یعنی آپ پاس میں جانا شروع کریں کہ یار یہ دن کا سسٹم شروع کب سے ہوا ہے 7 دنوں کا، تو آپ قدیم میں جائیں گے تو اسلام میں ملے گا آپ کو۔ حدیث میں، قرآن میں جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر منگل بدھ یہ سارے دنوں کے نام ہیں نا، عربی میں ان کے نام کچھ اور ہیں، سب کہتے ہیں الاحد کہتے ہیں اتوار کو، الاثنین پیر کے دن کو کہتے ہیں الثلاثاء، منگل کے دن کو الاربعاء، بدھ کے دن کو خمیس، جمعرات کے دن کو جمعہ، جمعے کے دن کو۔ تو اس سے بھی پہلے جائیں گے تو آپ کو عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ملے گا۔ یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب کیا، 2022 چل رہے ہیں نا، تو ہم 2100 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر منگل بدھ ملے گا۔ پوری عیسائیت اسی پر ہے، اتوار کا دن ان کے لیے کیا تھا؟ مقدس۔ اس سے اور پیچھے جائیں آپ، موسیٰ علیہ السلام جن کی تاریخ اور بھی زیادہ پرانی ہے، یعنی تقریباً ابراہیم علیہ السلام، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے تقریباً آج سے 4000 سال پہلے ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر انہی کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر مصر میں موسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم فرض کر سکتے ہیں کہ 4000 اور 2000 کے درمیان میں کوئی ہوگا 3000 سال فرض کر لیں آپ، ایکوریٹ تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا۔ 3000 سال پہلے ہم جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہفتے کا دن مقدس تھا، تو یار 3000 سال پہلے بھی ہفتے کے یہی 7 دن تھے۔ اس کا مطلب یہ وہ نہاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بنتی تھی۔ اس نہاری کو نہ چائنا والوں نے چھوڑا، نہ جاپان والوں نے چھوڑا، نہ افریقہ والوں نے چھوڑا۔ نہیں آ رہی سمجھ میرا خیال ہے بات؟ یہ وہ نہاری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے 7 دن بنائے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی تعلیمات تھیں کہ ہفتے کو 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کرنا،
یعنی آسمانی مذاہب ان 7 دنوں کو فوکس کرتے رہے ہیں. ان کی بیس کہاں جا کے شروع ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی، پیغمبروں سے، کیونکہ پیغمبروں نے یہ 7 دن لوگوں میں متعارف کروائے ہیں. پھر یہودیوں کو بتایا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مقدس. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بتایا تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ اتوار کا دن. پھر اسلام نے بتایا کہ تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. بارے میں اسلامی حکام کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، اس کے لیے علماء نے سوچا ہے کہ کچھ باتیں عوام تک پہنچائی جائیں، تو اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا کہ شرعی حکام اس بارے میں بتائے جائیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی. یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت، کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، اور بیٹا دے کے اٹھا لیا، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا. تو عرب یہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں. اسی دن سورج بھی گرہن ہوا تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہم، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينکسفان بموت احدہم آیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب الیم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ
عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے۔ اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے، سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے اور فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں، مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم۔ ایران نے خاندانی کام کیا، جو بھی اس نے کرنا تھا کیا، اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں، تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے، ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں، لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی، یہ موقع تو اتحاد کا ہے۔ نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے، خود ہی کروا رہا ہے، خود ہی، ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیے خود ہی، کیا ہو گیا میرے بھائی، بس کرو یار، اپنا آرمی چیف اپنے آپ کو مروا رہا ہے، یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، خدا کے لیے مثبت سوچنا سیکھو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کیا فرمایا، ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، وہ غلط ہوتی ہیں۔ آج بھی رشیا چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں، عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے، سوویت یونین کود پڑے، اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں، پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا، اور اس کے ذمہ دار مسلمان ہی ہوں گے، اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے، اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا، تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی، اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اب ایٹم بم چلیں گے۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف
تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے۔ یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے، وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہت آج نا ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ، او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ، اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے۔ اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے۔ اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ۔ اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ، اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا، لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے، انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ